اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری، المقامات الثالثہ، الدیناریہ، سبق نمبر 4 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش ہے اور دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی ان راہوں پر، علم کی ان راہوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آن لائن درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ ابو زید سروجی اپنی بے بسی، اپنے آپ کو مظلوم بنا کے پیش کرنا اور اپنے آپ کو اس سطح پر لے جانا دوسروں کو اس پر رحم آ جائے، یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، یہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب یہ آج کی جو کلاس ہے یہ بھی ابو زید سروجی اپنے آپ کو انتہائی بے بس بنا کر پیش کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہ تسلسل 3 کلاسوں سے جاری ہے، اور آگے دیکھیں آج کے سبق میں کیسے الفاظ ہیں اور کیسا اسلوب ہے اور دل میں لگنے والا جو ایک انداز ہے وہ ذرا سنیں۔ وَآلَا، اور لوٹ آیا، بنا ہم پر، الدہر، زمانہ نہیں ہے، الموقع، وَآلَا، لوٹ آیا، بنا ہم پر، الدہر، زمانہ، الموقع، ہلاک کرنے والا، والفقر، اور فقر، المدقع، مٹی میں ملانے والا۔ اللہ اکبر، ہم پر ایسا فقر آیا جو کہ ہلاک کر دیتا ہے اور مٹی میں ملا دیتا ہے۔ والفقر المدقع، اور ایسا فقر جو مٹی میں ملا دینے والا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ فقر، غربت انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو مفلسی سے اور غربت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اِلیٰ ان، یہاں تک کہ، احتضینا، ہم نے جوتا بنایا، احتضینا، ہم نے جوتا بنایا، الوجا، براہ ناپائی کو، یہاں تک کہ ہم نے جوتا بنایا کوئی ننگے پن کو ہم نے جوتا بنا لیا۔ آگے سنیں، واغتضینا، اور ہم نے غذا بنایا، الشجا، حلق میں اٹکنے والی ہڈی کو، یعنی ہم نے پاؤں کے ننگا ہونے کو جوتا بنایا۔ حالانکہ ننگے پاؤں کو جوتا کون بناتا ہے اور حلق میں اٹکنے والی ہڈی کو خوراک کون بناتا ہے؟ آپ جانتے ہیں۔ وجا اور الشجا دونوں ہی برے آلات سے کنایا ہیں، یعنی جو چیز جوتا بنانے کے لائق نہیں تھی ہم نے مجبوراً اسے جوتا بنایا، اور جو چیز کھانے کے لائق نہیں تھی ہم نے اسے مجبوراً اپنی غذا بنایا۔ آگے فرماتے ہیں وَاسْتَبْطَنَّا، کیا ہے؟ اصل میں تھا وَاسْتَبْطَنَّا ہے، تو واو جو ہے وہ سین کے ساتھ مل گئی اور حمزۃ الوصلی گر گیا۔ وَاسْتَبْطَنَّا، اور ہم نے اپنے پیٹ میں بھرا، اور ہم نے اپنے پیٹ میں بھرا، بھائی بطن سے ہے نا، وَاسْتَبْطَنَّا، اور ہم نے اپنے پیٹ میں بھرا، الجوا، غم کو، الجوا، غم کو، کیا کیا؟ اپنے پیٹ میں بھرا، سوزش غم کو یا غم کو، ہم نے اپنے پیٹ میں کس کو بھرا؟ غم کو بھرا یا سوزش غم کو۔ بھائی غم کی وجہ سے جو انسان کو دکھ محسوس ہوتا ہے اس دکھ کو سوزش کہتے ہیں۔ ایک تو زخم کی سوزش ہوتی ہے نا، ایک غم کی سوزش ہوتی ہے
کہتے ہیں ہمارے پیٹ میں کھانا نہیں تھا، ہم بھوکے تھے لیکن پیٹ میں غم تھا۔ کیا تھا؟ غم تھا۔ وَطَوَيْنَا اور ہم نے لپیٹا الْأَخْشَاءَ اور ہم نے لپیٹا کس کو؟ وَطَوَيْنَا اور ہم نے لپیٹا الْأَخْشَاءَ آنتوں کو عَلَى الطَّوَى بھوک پر۔ ہم نے لپیٹا کیا جی؟ آنتوں کو بھوک پر، ٹھیک ہے۔ وَاقْتَخَلْنَا السُّحَادَ وَاقْتَخَلْنَا اور ہم نے سرما لگایا السُّحَادَ بیداری کا۔ بھائی نیند کہاں آتی ہے انسان کو سکون کی، کہ جس وقت وہ کہا نہیں جاتا کہ آج اس دکھ کی وجہ سے میں پوری رات سو نہ سکا، وہ سوتے ہیں لیکن معنی ان کا یہ ہوتا ہے، مفہوم ان کا یہ ہوتا ہے کہ سکون کی نیند نہ سو سکا۔ آنکھ تو لگتی ہے لیکن سکون کی نیند نہیں سو سکتے وہ، ٹھیک ہے۔ وَاقْتَخَلْنَا اور ہم نے سرما لگایا السُّحَادَ بیداری کا۔ وَاسْتَوْطَنَّا اور ہم نے وطن بنایا الوہادہ گڑھوں کو، نہ چھت نہ مکان، نہ کرائے کا مکان، نہ اپنی جگہ، نہ جائیداد، نہ پلاٹ، اور جہاں جہاں ہمیں کوئی جگہ ملتی ہم وہاں پہ ان کو اپنا وطن بنا لیتے، سفر کرتے رہتے۔ وَاسْتَوْطَنَا الْقَنَادَ وَاسْتَوْطَنَا اور ہم نے نرم سمجھا القتادہ خاردار درختوں کو، خاردار درخت کو۔ وَتَنَاسَيْنَا اور ہم بھول گئے الاقتادہ کجاووں کو، یعنی سواری کو۔ یعنی کہ بندہ جس وقت غریب ہوتا ہے تو اس وقت اس کے حالات ہی ہوتے ہیں، پاس گاڑی بھی نہیں ہوتی، گاڑی بھی چلی گئی، مکان بھی چلے گئے، ساری چیزیں ہلاک ہو گئیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان غربت کی لکیر سے بھی نیچے جب جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے جو اس کے لیے ایک وقت تھا کہ انعام ہوتی تھیں، نعمت ہوتی تھی، ہیں۔ آج کا سبق یہیں تک ہے جی۔ آج کے سوالات لکھ لیجئے۔ اس سبق سے جمع متکلم کے تمام صیغے لکھیں اور ان کی ماضی بنائیں۔ ہم قافیہ الفاظ کے گروپ بنا کر تحریر کریں۔ مکمل سبق با ترجمہ لکھیں بھی، یاد بھی کریں۔ ایک جملے کو منتخب فرمائیں اور اس کی نحوی ترکیب کریں۔ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔